اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے 7واں پارہ قیام اللیل کے اندر ختم کر لیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے آغاز میں ان حق پسند نصارہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پکار اٹھے، ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل ایمان لانے والے نصرانیوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہی کو جھٹلایا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اس اگلے رکوع کے اندر بیہودہ قسمیں اور شراب اور جوا اور حرام اشیاء کا ذکر آ رہا ہے۔ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام نہ قرار دو، خام خواہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ بیہودہ قسموں کی اور بات ہے، لیکن جو شخص دل سے قسم کھا کر توڑ دے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو 3 روزے رکھ لے۔ تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور معبودان باطل کے نشان اور پان سے پلٹنا سب شیطانی کام اور سراسر گندگی ہیں۔ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ڈلوانا چاہتا ہے، نماز اور ذکر الہی سے روکتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل ایمان اور نیک عمل لوگ جو پہلے کر چکے ہیں، ان پر یا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر احرام کی پابندیاں اور خانہ کعبہ کے درجہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے، اسے ہلکی بات نہ سمجھو، اس میں تمہاری اطاعت کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں دریا اور سمندر کا شکار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے قیام میں امن اور اجتماع کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ قربانی کے جانوروں اور عزت والے مہینوں کا احترام اور ان کی عزت کا خیال رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام صرف حق بات کو پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا اب ان لوگوں کی یا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں، خواہ ان کی زیادتی تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ اگلے رکوع کے اندر بلا ضرورت سوالات کو منع کرنے پہ بیان ہے اور وصیت پر گواہی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اے مومنو، بلا ضرورت سوال نہ کرو، جو کچھ ضروری تھا بتلا دیا گیا ہے، جو کچھ چھوڑا گیا ہے گویا اللہ پاک نے اس سے درگزر فرمائی ہے۔ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے، ان پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا گیا یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے کے بجائے یہ کہنا کہاں کی دانشمندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے۔ وہ کون سے ہدایت یافتہ لوگ تھے، یعنی وہ جو ان کے باپ دادا کون سے ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ مسلمانوں، تم اپنی جان کی فکر کرو، تم ہدایت پر قائم رہو گے تو یہ گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پر 2 معتبر گواہ ہونے چاہیے، اگر مسلمان نہ ملیں تو دوسرے بھی گواہ ہو سکتے ہیں۔ گواہ قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ ہم کسی لالچ سے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اختلاف کی صورت میں فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں، جو انکار کرے اس سے قسم لی جائے۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام سے قوم کا معجزے کے لیے فرمائش کرنا ہے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا، جو احکام اللہ نے تمہیں دیے تھے لوگوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں، یعنی سورۃ المائدہ چل رہی ہے، اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان پر بہت انعامات فرمائے، روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے، لیکن بنی اسرائیل ایمان نہ لائے، ہر بار نئے معجزے کی فرمائش کرتے رہے، یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ کے رب سے ہو سکتا ہے تو ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے تاکہ ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر عبادت میں لگ جائیں اور آپ کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے رب کریم سے مائدہ کی درخواست کی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتلا دو، یعنی دسترخوان کی فرمائش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں بتا دو یہ تمہاری فرمائش پوری ہو جائے گی، پھر بھی اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو تمہیں ایسی سزا ملے گی جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کی گواہی کا ذکر آ رہا ہے کہ حساب کتاب کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا؟ اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ مولا کریم جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا انہیں یہی کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تم نے مجھے بلا لیا تو میرے بعد جو وہ کچھ کرتے تھے اس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج کا دن سچوں کی کامیابی کے ظہور کا دن ہے، لیکن بد عہدوں اور جھوٹوں کو آج حسرت اور نامرادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد پورے کیے ان کے لیے سدا بہار باغات ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، بڑی کامیابی ہے اس میں۔ اب یہاں پہ سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے، آگے سورۃ الانعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی صورتوں میں بالعموم خطاب اہل کتاب سے ہی تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ طور پر مخاطب مشرک ہیں یا وہ جماعتیں ہیں جو آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتیں۔ ذات باری تعالیٰ کے دلائل اور مشرکوں کی ہٹ درمی کا اس رکوع میں بیان آ رہا ہے، یعنی یہ 7واں رکوع چل رہا ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ واحد کو ہیں جس نے پوری کائنات پیدا کی، تاریکی اور روشنی بنائی، دونوں کا فرق ہر آنکھ محسوس کر لیتی ہے، یعنی تاریکی اور روشنی دونوں کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب کے منکر ہوئے وہ دونوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی روشنی اور اندھیرے میں، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی خدا نے انہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے دو میعادیں ٹھہرا دیں، ایک زندگی کی مہلت ہے اور دوسری قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے۔ زندگی کی مہلت عمل کے لیے ہے اور قیامت کا وقت مقرر عمل کے نتیجوں کے فیصلے کے لیے ہے۔ افسوس انسان کی غفلت پر جو خدا کی نشانیاں جھٹلاتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی سچائی کا پیغام جو ہے اس کو جھٹلایا اور اس کے منکر ہو گئے اور گردن موڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو تم سے پہلے یعنی لوگ تم سے کہیں طاقتور قومیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہیں، بھلا انکار کر کے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ مشرک کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم ایک کتابی شکل میں ہم پہ اترتا اور پیغمبر کی بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ہم مان لیتے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کا کہنا غلط ہے، اللہ پاک کا یہ طریقہ نہیں کہ اس طرح کی فرمائشیں پوری کرے، اور اگر اس طرح کی عجیب و غریب باتیں دکھلا بھی دی جائیں تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ اول تو دنیا میں ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ فرشتے اتر کے انسانوں کے سامنے چلنے پھرنے لگیں، یہاں اگر فرشتے بھی آ جائیں تو انسان ہی ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی اس طرح ہنسی مذاق اڑایا گیا جیسا آپ کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوا جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر آن پڑی۔ 8ویں رکوع میں سب کا خالق و مالک کون ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ پورا جو سپارہ ہے نا، اس میں ہم فوکس کریں تو اس میں شرک کا اور مشرکوں کا اور اہل کتاب کے اندر جو وہ لوگ شرک کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کا ہی ذکر بہت زیادہ ہے۔ 8ویں رکوع کے اندر سب کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کا بیان ہے کہ فرمایا ان سے کہو دنیا میں چل پھر کر دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور کون ہے جس نے یہ تمام کارخانہ ہستی پیدا کیا، کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کون ہے جو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے، دکھ دور کرنے والا اور سکھ لانے والا کون ہے، خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ یعنی اللہ کریم رحم کرے گا۔ اس کلام حق کی وہی خدا گواہی دیتا ہے، اور اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اہل کتاب اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہیں کہ وہ معبود یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں۔ اگلے رکوع نمبر 9 کے اندر شرک اور اہل شرک کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ظالم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں
تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مشرک اگر نبی علیہ السلام کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے۔ قرآن مجید کو پہلے مشرکوں کے واقعات سناتا ہے، قرآن ان کو مشرکوں کے ہی واقعات سناتا ہے۔ یہ ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کا افسانہ قرار دے دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں چلے جاتے اور ہم ایمان لے آتے، کیا اچھا ہوتا۔ یہ لوگ روز محشر اس احساس کو آج کر لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں، اب اپنے انکار کا عذاب چکھو یا بھگتو۔ رکوع نمبر 10 میں روز حشر کے سوال و جواب اور ان کی تیاری کا ذکر ہے کہ بڑے نقصان میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے، اپنے سارے گناہ پیٹھوں پر لاد کر رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ سن لو، دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے۔ آپ سے پہلے بھی اے نبی علیہ السلام، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا۔ رسولوں نے صبر و ثبات سے کام لیا یہاں تک کہ ان کے پاس میری یعنی اللہ کی مدد آ گئی۔ بس آپ ان کے انکار پر پریشان خاطر نہ ہوں۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہوگی۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ آسمان و زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل۔ ان سے پوچھو کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں عذاب میں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ یقیناً اسی کو پکارو گے۔ اپنے سارے من گھڑت خدا بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت اس پکار سے کیا حاصل ہوگا۔ اگلے رکوع کے اندر نافرمان قوموں کے لیے تقدیر الہی کا بیان ہے کہ یہ عذاب مانگتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اگر خدا کا عذاب آ گیا تو انہوں نے اس سے بچاؤ کا کیا سامان کیا ہے۔ پہلی قوموں نے تو اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا کیا۔ اس پر وہ گڑ گڑائے، لیکن خدا کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے، تو اچانک ان پر عذاب آیا اور خدا نے ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی۔ اگر یہی حال ان لوگوں کا ہو جائے تو ان کو کیا چیز بچائے گی۔ پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں خدا کے خزانوں کا مالک اور غیب کا عالم ہونے کا دعوے نہیں کرتا، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو وحی الہی کا پیروکار ہوں۔ یاد رکھو بینا اور اندھے یعنی دیکھنے والا اور اندھا جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے۔ اگلے رکوع کے اندر 12ویں رکوع کے اندر دعوت حق کے غریب شیدائی ان کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو قرآن کے ذریعے سے جگاؤ۔ جو معجزات کے طالب ہیں ان کی فکر نہ کرو۔ غریبوں کو جو اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں امیروں کے مطالبہ پر اپنے سے دور نہ کرو۔ اگر یہ امیر تمہاری مجلسوں میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب ہوتے ہیں تو ان امیروں کو دفع کر دو۔ آپ ان کے اسلام کے ذمہ دار نہیں۔ آپ اپنے پاس نیک اور نیک صفت غریبوں کو خوش آمدید کہیں اور ان کو خوشخبریاں سنائیں۔ اگلے رکوع میں غیب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کا اس رکوع میں دوبارہ ذکر آ رہا ہے کہ آپ اعلان فرما دیں مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو ان کی میں عبادت کروں۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تو مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا۔ سنو، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا، لیکن عذاب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی جب کفار بہت تنگ کرتے تھے تو نبی علیہ السلام سے وہ کہتے تھے اگر آپ ہم بہت ہی ظالم ہیں تو ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں آیا پھر۔ تو اس کے اوپر اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے یعنی اللہ۔ کسی درخت کا کوئی پتا، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا خشک و تر کوئی ایسی شے نہیں جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق عذاب کا ظہور ہوگا اور تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں دین کا مذاق اڑانے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھنے کی وعید آئی ہے، کی تلقین آئی ہے۔ اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے، وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا، بہت جلد حساب لے گا۔
آپ ان سے پوچھیں کہ صحرا کی وسعتوں اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ اس وقت تمہاری کون دستگیری کرتا ہے؟ کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو تمہیں آگے بڑھ کر تمہاری دستگیری کرتی ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم پر عذاب بھیج دے، یا تمہاری پاؤں سے یا زمین تمہارے پاؤں تلے سے عذاب کی صورتیں پیدا کر دے، تمہیں آپس میں لڑوا دے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ کھلم کھلا دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہود بھی بکواس کرتے ہیں کہ آپ ان سے جدا رہیں۔ آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ان کو صرف یہ بتا دیجئے ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کا نتائج بھگتیں گے۔ اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے جو وہ ہو گئے تھے۔ ان سے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ حق واضح ہونے کے بعد، اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں کیا پڑی ہے کہ صحرا میں گم ہونے والے قافلے کی طرح بھٹکتے پھریں؟ ہم تو اللہ کی بادشاہی کو مانیں گے، ہدایت اس کی طرف سے ہے، وہی خالق و مالک ہے اور کن کے حکم سے سب کچھ وجود میں لانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ یہاں پر قابل غور ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا کہ تم نے بتوں کو کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم تو بالکل گمراہ ہو گئے ہو۔ اللہ رب العزت نے نہایت حکمت سے سمجھایا کہ سورج، چاند، ستارے سب چڑھتے اور ڈوبتے ہیں، یہ بھلا رب کس طرح بن گئے؟ رب تو آسمان اور زمین ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اور آپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے۔ میں سب کو چھوڑ کر اسی ایک کا ہو گیا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یاد رکھو میں اسی سے ڈرتا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وہاں پر مشرکوں کو کہہ رہے تھے کہ میں اس اللہ سے ہی ڈرتا ہوں اور تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا پیغام ہدایت ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں بے شمار نبی و رسول آئے، وہ سب دین توحید کے حامل تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اصل ہدایت کی راہ یہی ہے جس پر یہ تمام پیغمبر قائم تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا۔ اگر کافر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی تائید و حمایت میں کھڑا کر دے گا۔ ان سے کہہ دیں تم سے کوئی میں اجر نہیں مانگتا، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے کتاب نصیحت ہے۔ اس کے بعد 70واں رکوع چل رہا ہے اس وقت، اس میں قرآن مجید کتاب الہی اور اس کے منکروں کا انجام بتایا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین یا کسی کا کہا نہیں ماننا، اللہ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اس طرح کے ظالم لوگوں کو پیغمبر نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ توہین کرتے ہیں۔ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات لائے، یعنی ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ حضور علیہ السلام سے پہلے تورات لائے، ان کو تم مانتے ہو، وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ بس قرآن مجید بھی میں نے ہی اتارا ہے، یعنی اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن کریم پہلی کتابوں کو تصدیق کرنے والا ہے، آخرت کو ماننے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیجئے، اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ہی ظالموں میں ہوگا، تم کل موت کی سختیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوگے، خدا کے حضور تنہا پیش ہوگے، تمہارے سفارشی تمہارے کام نہ آئیں گے اور جھوٹے معبود یہیں رہ جائیں گے، وہاں تمہارا کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ آخری 2 رکوع چل رہے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان اس میں اب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کس طرح سمجھایا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس سے کونپلیں نکالتا ہے، وہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اس نے رات کے بعد صبح کو اور چاند سورج کو کام پر لگا رکھا ہے، اس نے ستارے پیدا کیے، اتنی بڑی مخلوق عالم انسانی کو ایک آدم سے بڑھایا، وہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے، پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگاتا ہے۔ افسوس ان ظالموں نے جنات کو بھی رب کا شریک بنا لیا، یہی نہیں بلکہ رب کی بیٹیاں بھی بنائی، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا انہوں نے اور بیٹے بنا لیے۔ خوب سن لو، وہ تمہارے تمام شرکوں سے پاک ہے، ہر شے سے بلند و بالا تر ہے۔ آخری رکوع کے اندر منکرین حق پر اتمام حجت ہے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا وہی ہے،
وہ ہر شے کا خالق ہے، نہ اس کی بیوی، نہ کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ آپ علیہ السلام فرما دیجئے تمہارے پاس ہدایت آ چکی، اب جو گمراہی اختیار کرے گا تمہاری ذمہ داری خود اس پر ہی ہوگی، یعنی وہ خود ہی اس پر ذمہ دار ہوگا۔ میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں۔ مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ مشرکین کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دو، وہ مشتعل ہو کے تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہنے لگ جائیں اس کے اوپر۔ یہ بہانہ ساز اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم کوئی نشان اور معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں۔ انہیں کہہ دیجئے ساری نشانیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تمہارے دل اور تمہاری حق شناسی آنکھیں اس طرح پھر گئی ہیں کہ تم اب ایمان نہ لاؤ گے، گمراہی میں اسی طرح بھٹکتے پھرو گے۔ تو یہ آج ہمارا 7واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔